تو پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد کے بارے میں جانیں گے، یعنی آج کے سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ وحدانیت کے معنی جان سکیں گے، نمبر 2 معبود اور رب کے معنی جان سکیں گے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس تصویر میں خوبصورت اور پیارے پہاڑ ہیں اور پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پہاڑ اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ ایک خوبصورت اور ہرا بھرا درخت ہے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور پرندے اس پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ درخت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور پیارے پیارے پھولوں کی تصویر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پھول باغ میں کھلتے ہیں اور پھولوں کو دیکھ کر ہمیشہ تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ پھول بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس تصویر میں طرح طرح کے میٹھے پھل ہیں جن کو کھا کر بہت مزہ آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت دریا کی تصویر ہے جس میں نیلے رنگ کا پانی ہے۔ پیارے بچوں، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تو سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیں گے اور اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیں گے۔ میں اس سبق کو آپ کے لیے پڑھوں گی۔ سبق کی پڑھائی کے دوران آپ مشکل اور نامانوس الفاظ کو پینسل کی مدد سے خط کشید کرتے جائیں گے۔ میں آپ کے لیے سبق اللہ تعالیٰ کا پہلا پیراگراف پڑھتی ہوں۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پر ہے۔ اس سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام تنہا اور اکیلے ہی کرتا ہے۔ اسے کسی کام میں کسی شریک، ساتھی یا مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو پیارے بچوں، سبق کے اس پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ کو ایک ماننے پر ہے، اور کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں اللہ کو ایک ماننے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، یعنی اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اب میں اس سبق کا دوسرا پیراگراف آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا معبود ہے۔ صرف اسی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سبق کے پیراگراف نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے
کہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے۔ معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم سب عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب میں اس سبق کا تیسرا یعنی آخری پیراگراف آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، روشنی، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ اور درخت وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ تو پیارے بچوں، سبق کے اس آخری پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار یعنی بہت زیادہ، ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو آج کے سبق کی پڑھائی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کے مشکل اور نامانوس الفاظ کے معنی جانیں گے۔ تو نمبر 1 پر کیا لکھا ہے؟ جی ہاں، آپ سب کو معلوم ہے اور آپ نے ابھی سبق میں بھی پڑھا ہے۔ معبود کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2 پر کیا لکھا ہے؟ جی ہاں، ابھی ہم نے سبق میں بھی پڑھا ہے۔ نمبر 2 پر لکھا ہے رب۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، پروردگار۔ رب پالنے والا، پروردگار۔ نمبر 3 پر کیا لکھا ہے؟ جی ہاں، نمبر 3 پر لکھا ہے اضافہ۔ اضافہ کے معنی ہے زیادہ ہونا، بڑھنا۔ اضافہ کے معنی ہے زیادہ ہونا، بڑھنا۔ تو پیارے بچوں، نمبر 4 پر کیا لکھا ہے؟ جی ہاں، نمبر 4 پر لکھا ہے شریک۔ شریک کے معنی ہے شامل ہونا۔ شریک کے معنی ہے شامل ہونا۔ نمبر 5 پر کیا لکھا ہے؟ نمبر 5 پر لکھا ہے اقرار۔ اقرار کے معنی ہے ماننا۔ اقرار کے معنی ہے ماننا۔ آخری لفظ کیا لکھا ہے؟ اور ابھی ہم نے اسے سبق میں بھی پڑھا ہے۔ جی ہاں، بے شمار۔ بے شمار کے معنی ہے بہت زیادہ۔ بے شمار، بہت زیادہ۔